علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں سید کشان علی اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹاپک لایا ہوں، خصوصاً خواتین کے لیے۔ اسلام میں عورت کے مقام اور اہمیت کیا ہے؟ تو دوستو، بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا مقصد واحد تمام دنیا کو ایک سطح پر لانا تھا۔ اس کی شہنشاہی میں پست و بلند، شاہ و گدا، امیر و غریب، وضیع و شریف، عالم و جاہل، عورت و مرد سب میانہ حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے اپنی تعلیمات، احکام اور قوانین کے ذریعے سے تمام دنیا کو مساوات کا پیغام سنایا، جس سے مذہب، اخلاق، تمدن اور سیاست کا قالب بدل گیا، اور اس میں وہ نئی روح حرکت کرنے لگی جس کے پیدا کرنے کو اسلام اپنا فرض اولین خیال کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے دنیا نے جتنی بھی ترقی کی تھی، صرف ایک مرد کی اخلاقی اور دماغی قوتوں کا کرشمہ تھا۔ مصر، بابل، ایران، یونان اور ہندوستان مختلف عظیم و شان تمدن کے چمن آرا تھے، لیکن ان میں عورت کی آبیاری کا کچھ دخل نہ تھا۔ اسلام آیا تو اس نے دونوں مرد و عورت کی جد و جہد کو وسائل و ترقی میں شامل کر لیا۔ عورت کو دنیا نے جس نگاہ سے دیکھا وہ مختلف ممالک میں مختلف رہی ہے۔ مشرق میں عورت مرد کے دامن کا تقدس کا داغ ہے۔ روما اس کو گھر کا اثاثہ سمجھتا ہے، یونان اس کو شیطان کہتا ہے، تورات اس کو لعنت ابدی کا مستحق قرار دیتی ہے، کلیسا اس کو باغ انسانیت کا کانٹا تصور کرتا ہے، یورپ اس کو خدا تعالیٰ کے برابر مانتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اسلام کا نقطہ نظر ان سب سے جداگانہ ہے۔ وہاں عورت نسیم و اخلاق کی نعمت اور چہرہ انسانیت کا غازہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ہیچ سمجھتے تھے، مدینہ میں نسبتاً اس کی قدر تھی، لیکن جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آیات نازل کی تو ہم کو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ بخاری میں 5843 حدیث نمبر ہے یہ۔ اسلام نے صرف یہی نہیں کیا، عورتوں کے چند حقوق متعین کر دیے، بلکہ ان کو مردوں کے مساوی درجہ دے کر مکمل انسانیت قرار دے دیا۔ صحیح بخاری میں وارد ہوا، مرد اپنے اہل کا راعی بنایا گیا ہے اور اس سے ان کے متعلق جواب طلب ہوگا، اور عورت شوہر کے گھر کا راعی ہے، اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی۔ بخاری 4724 حدیث نمبر ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اس کی مزید تشریح ہے، تم کو عورتوں پر بحث مخصوص حقوق کے کوئی دسترس حاصل نہیں ہے، لیکن ہاں جب کوئی گناہ کریں تو۔ ترمذی میں ہے 1162 حدیث نمبر، اور ابن ماجہ میں ہے 1851 حدیث نمبر۔ تو دوستو، اس بنا پر اسلام میں عورت کی جو قدر و منزلت قائم ہوئی وہ بالحاظ نتائج دیگر اقوام و مذہب سے بالکل مختلف تھی۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے اب فرسٹ ٹاپک کی طرف، مذہبی کارنامے۔ مذہبی کارنامہ مختلف صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مغربی عورتوں کو اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل سمجھنے کے بجائے اگر ہم اپنی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رول ماڈل سمجھے تو ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت سی مشہور صحابیات کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن عام جو صحابیات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو کافی کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو اس میں بتاتا ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ مذہبی خدمات کے سلسلے میں سب سے اہم خدمات جہاد ہے، اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جوش سے، جس خلوص، جس عزم اور جس استقلال سے اس خدمت کو ادا کیا، اس کی نظیر مشکل سے مل سکے گی۔ غزوہ احد میں جب کہ کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند جان نثار رہ گئے تھے، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب آپ پر بڑھتے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھیں۔ ابن کیمیہ جب دراتا ہوا آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا۔ انہوں نے تلوار ماری لیکن دوہری زرہ پہنے ہوا تھا، اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ اور یہی نہیں، جنگ مسلمہ میں انہوں نے اس پامردی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹوا دیا۔ اس کا ذکر آتا ہے طبقات الکبریٰ میں۔
اور نہ صرف بری بلکہ بحری لڑائیوں میں بھی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے شرکت کی تھی۔ 28 ہجری میں جزیرہ قبرص پر حملہ ہوا تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں شامل ہوئیں۔ اس کا ذکر آتا ہے بخاری میں۔ اور میدان جنگ میں اس کے علاوہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور خدمات بھی انجام دیتی تھی، مثلاً پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، مقتولوں اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ سے لے جانا، چرخہ کاٹنا، تیر اٹھا کر دینا، خورد و نوش کا انتظام کرنا مطلب پکانا، قبر کھودنا، فوج کو ہمت دلانا۔ قبر کھودنا بھی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کرتی تھیں اور بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اس کا آگے ذکر آئے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غزوہ احد میں مشک بھر بھر کر زخمیوں کو پانی پلایا تھا۔ اس کا ذکر بخاری میں آتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور انصار کی چند عورتیں زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں اور اس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ اس کا ذکر آتا ہے ابو داؤد میں۔ اغواس اور امراض وغیرہ کی جنگوں میں جو خلافت فاروقی میں ہوئیں، عورتوں اور بچوں نے گورکنی کی خدمت انجام دی تھی۔ اس کا حصہ ہے تاریخ الطبریہ میں۔ اشاعت اسلام بھی مذہب کی ایک بڑی خدمت ہے اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں خاص کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کی دعوت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا ذکر آتا ہے اسد الغابہ میں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانہ اسلام پر سر جھکایا تھا۔ اس کا ذکر آتا ہے الصابتہ میں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے۔ اس کا ذکر موطا امام مالک میں آتا ہے۔ اور ام شریک دوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قریش کی عورتوں میں اسلام پھیلا تھا، جو نہایت مخفی طور پر اس خدمت کو انجام دیتی ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے الصابتہ میں۔ دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری صحابیات اور عورتوں نے اسلام کو پھیلایا بھی ہے اور بڑے بڑے صحاباؤں کو اسلام قبول کروایا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، سیاسی کارنامے۔ سیاسی کارناموں میں دوستو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد سیاسی خدمتیں بھی انجام دی ہیں۔ چنانچہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ صاحب الرائے تھی اس کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تحسین کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیتے تھے اپنے کاموں میں۔ اس کا ذکر آتا ہے اسد الغابہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اوقات بازار کا انتظام بھی ان کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا ذکر بھی اسد الغابہ میں آتا ہے۔ عورت کے سیاسی اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ وہ دشمنوں کو پناہ دے سکتی ہے اور امام اس کے امان کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے زمانے میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، بہن تھیں، ایک مشرق کو پناہ دی تو آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جس کو پناہ یا امان دی، ہم نے بھی دی۔ یہ لیول تھا۔ اور اب چلتے ہیں ہم تیسرے ٹاپک کی طرف، اپنے علمی کارنامے۔ علمی کارناموں میں اسلام میں علوم یعنی قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض میں متعدد صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ اس کا ذکر فتح الباری میں ہے۔ ہند بنت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت حارثہ رائد بنت حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سعد بنت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض حصوں کی حافظ تھی۔ ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کا درس بھی دیتی تھیں۔ اس کا ذکر اصل الصابتہ میں آتا ہے۔ حدیث میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً تمام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممتاز تھیں۔ اس کا ذکر طبقات الکبریٰ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 2210 ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 378 حدیثیں روایت کی ہیں۔
فقہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی اس قدر ہیں کہ متعدد ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی سے ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ فرائض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مہارت تھی اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے فرائض کے متعلق مسائل دریافت کرتے تھے۔ اس کا ذکر طبقات ابن سعد میں آتا ہے۔ اسلام علوم کے علاوہ یہاں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اس کے علاوہ بھی صحابیات کے اندر بہت سی کوالٹیز تھیں۔ اسلام علوم کے علاوہ اور علوم میں بھی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترس رکھتی تھی۔ مثلاً علم اسرار میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری واقفیت تھی۔ اس کا ذکر زرقانی میں آتا ہے۔ خطبات میں اسماء بنت سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص شہرت تھیں۔ اس کا ذکر الثابتہ میں آتا ہے۔ تعبیر میں، خواب کی تعبیر میں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھیں۔ فتح الباری میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے عملی کارنامے کی طرف۔ اس اسد الغابہ اور مسند احمد بن حنبل کی متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً کپڑا بنا کرتی تھیں جو ان کو اور ان کے اولاد کو کافی ہوتا تھا۔ اس کا ذکر اسد الغابہ میں ہے۔ کاشتکاری تمام صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ مدینہ یا دیگر سرسبز مقامات کے باشندوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ مدینہ میں عموماً انصار کی عورتیں کاشتکاری کرتی تھیں۔ مہاجر عورتوں میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مشغلہ تھا۔ اس کا ذکر بخاری میں آتا ہے 347 حدیث نمبر۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتکاری بھی کرتی تھی، کپڑا بھی بنا کرتی تھیں۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بعض عورتیں تجارت بھی کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت نہایت وسیع پیمانے پر شام سے تھی۔ اس کا ذکر الثابتہ میں ہے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنت مخربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطر کی تجارت کرتی تھیں۔ اس کا ذکر اسد الغابہ میں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحن کے ساتھ قرآن پڑھتی تھیں اور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔ یہ ان کو کوالٹی حاصل تھی۔ مسند احمد میں اس کا ذکر ہے۔ ان صنعتوں کے علاوہ بعض صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کام بھی جانتی تھی۔ مثلا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کی کھالیں درست کرتی اور ان کو دبغات دیتی تھیں۔ اس کا اسد الغابہ میں حصہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دستکار تھی۔ اس کا اسد الغابہ میں حصہ ہے۔ تو یہ سب میں نے آپ کو بتایا دوستو اس لیے کہ آپ لوگ اس سے اپنے رول ماڈل تلاش کریں۔ اب چلتے ہیں اعلان اسلام کی طرف۔ اعلان اسلام، ابتدائی اسلام میں اسلام قبول کرنے سے زیادہ اظہار اسلام کے لیے ہمت و شجاعت اور جسارت کی ضرورت تھی، لیکن باوجود کفار کی روک ٹوک اور جو رستم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہایت جرأت و ویبہ کے ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ چنانچہ ابتدا میں جن 7 بزرگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا، ان میں 6 آدمی یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد تھے، اور 7ویں ایک غریب صحابیہ یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اس کا ذکر تاریخ خمیس میں ہے۔ صحابیات نے اپنی نیک نیتی سے صرف آسانی کے ساتھ اسلام ہی قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ اسلام کی اشاعت بھی کی، جیسا کہ صحابہ کرام نے ایک سفر میں ایک عورت کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے پاس پانی کی مشکیزیں تھیں اور صحابہ نے پانی ہی کی ضرورت سے اس کو پکڑا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پانی
لیا تو اس کی قیمت ادا فرمائی۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دیانت سے اس وقت آپ کی نبوت کا یقین آ گیا، اور اس کے اثر سے اس کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا صحیح بخاری میں ذکر ہے، پورا چیپٹر ہے پورا اس کا۔ اب چلتے ہیں تحمل شدائد۔ تحمل شدائد کا مطلب ہے تحمل کرنا، جو اپنے اوپر زخم کھائے جاتے ہیں یا جو کفار آپ کو ظلم و ستم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل واقع نہیں ہوا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو کفار نے طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کی۔ سب سے سخت اذیت یہ تھی کہ ان کو مکہ کی تپتی ریت میں لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ ایک دن کفار نے حسب معمول ان کو لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹا دیا تھا۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ لیکن کفار کو اس پر بھی تسکین نہیں ہوئی، اور ابو جہل نے ان کی ران میں برچھی مار کر ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے شرف شہادت انہی کو نصیب ہوا۔ اور صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک اچھی بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابیہ نے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف شہادت حاصل کیا۔ اسد الغابہ میں اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور شہادت بھی ایک عورت کو ہی شرف حاصل ہوا اس کا، جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب اسلام لائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حال معلوم ہوا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی بہن جب اسلام لائیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حال معلوم ہوا تو ان کو اس قدر مارا کہ بدن لہو لہان ہو گیا، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو کچھ کرنا ہو کرو، میں تو اسلام لا چکی ہوں۔ اس کا پورا قصہ السابطہ میں آپ کو ملے گا۔ سیدنا لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے تو کہتے کہ میں نے رحم کی بنا پر نہیں بلکہ تم کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میں تھک گیا ہوں۔ اس طرح وہ سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جو ان کے گھرانے کی کنیز تھی، نہایت اذیت دیتے تھے۔ تو دوستو یہ دیکھا آپ لوگوں نے کتنے ظلم و ستم ہماری صحابیات عورتوں نے سہے ہیں۔ اب چلتے ہیں قطع تعلق کی طرف۔ قطع تعلق ہونا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے تو ان کے تمام رشتے ناطے منقطع ہو گئے، لیکن اس سے ان کی قوت و ایمانی میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ نازک تھی۔ انسان اگرچہ اپنے تمام عزیز و قریب کی اعنات کا محتاج ہو جاتا، لیکن عورت کی زندگی کا تمام تر دار و مدار شوہر کی عنات امداد پر ہوتا ہے، اور وہ کسی حالت میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے قطع تعلق کر کے زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن عورت شوہر سے جدا ہو کر بالکل بے کس و بیچاری ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے اس نازک رشتے کو بھی منقطع کیا اور اپنے کافر شوہروں سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو گئیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَمْسِكُوا بِأَسْهَامِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں سے تعلق نہ رکھو، اس کا ترجمہ ہے۔ تو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنی کافرہ عورتوں کو طلاق دے دی، اس طرح بہت سی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی کافر شوہروں کو چھوڑ کر ہجرت کر آئیں، اور ان میں سے ایک بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہ گئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم کو
کسی ایسی مہاجرہ عورت کا حال معلوم نہیں جو ایمان لا کر مرتد ہوئی ہو، مطلب پلٹ گئی ہو۔ چلتے ہیں توحید کی طرف۔ دوستو توحید میں کفار نے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی ہیں، لیکن ان کی زبان سے کلمہ توحید کے سوا کلمہ شرک نہیں نکلا۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں تو ان کے عزیز و قریب نے ان کو دھوپ میں بے جا کھڑا کر دیا۔ اس حالت میں جب کہ وہ دھوپ میں جل رہی تھی، روٹی کے ساتھ شہد جیسی گرم چیز کھلاتے اور پانی نہیں پلاتے تھے۔ جب اس مصیبت میں 3 دن گزر گئے تو ظالموں نے کہا کہ جس مذہب پر تم ہو اب اس کو چھوڑ دو۔ وہ اس قدر بدحواس ہو گئی تھی کہ ان جملوں کا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ اب ان ظالموں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بتایا تو سمجھی کہ توحید الہی کا انکار مقصد ہے ان کا۔ بولی اللہ کی قسم میں تو اب تک اس پر قائم ہوں۔ سبحان اللہ۔ السابطہ میں اس کا ذکر ہے پورا۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، شرک سے علیحدگی۔ عورتیں قدیم رسم و رواج اور قدیم عقائد کی نہایت پابند ہوتی تھیں، جیسے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا، ابو طلحہ کیا تم کو یہ خبر نہیں کہ جس خدا کو تم پوچھتے ہو وہ ایک درخت یعنی لکڑی کا بت ہے جو زمین سے اگا ہے، اس کو فلاں حبشی نے گڑھ کر تیار کیا ہے؟ بولے مجھے معلوم ہے۔ بولی کیا تمہیں اس کی عبادت سے شرم نہیں آتی؟ چنانچہ جب تک انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر کے کلمہ توحید نہیں پڑھا، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کیا۔ اس کا پورا ذکر آتا ہے السابطہ میں۔ تو دوستو یہ تھیں کچھ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ظلم و ستم سہے کفار کے اور اپنے شوہروں سے جدا ہوئی، ہجرت کری، مدینہ آئیں، بہت سی ظلم و ستم، بہت سی جد و جہد کری۔ ان کو آپ لوگ اپنا رول ماڈل سمجھیں، نہ کہ مغرب عورتوں کو۔ دوستو بس یہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ میں نے پورا اپنا بتا دیا آپ لوگوں کو۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کو اچھی انفارمیشن ملے گی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل بیوٹیفل اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔